اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ الحمدللہ آج غالباً یہ 13واں سیشن ہے یا جو بھی ہے، بہرحال اب تک ہم لوگوں نے کچھ تو قرآن کے حوالے سے پڑھی ہے آیات، اور میرے خیال میں اچھی خاصی ایسی چیزیں ہیں جو جس کا تعلق گرامر سے ہے، جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ مثلاً ضمائر یعنی پروناؤنس، ضمائر مرفوع منفصل، وہ ضمیر جو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے اور الگ ہے، جیسے انا نحنو، انا نحنو، انت انتی، انتما انتم، انتن، ہوا ہیا، ہما ہم، ہن، یہ ہم لوگ۔ پھر وہ ضمائر بھی ہم لوگوں نے دیکھے متصل جو ملے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ متکلم سے یا لگ جاتا ہے، نہ لگ جاتا ہے، کا لگ جاتا ہے، ٹی لگ جاتا ہے، کما کما، اس میں دونوں ہی میں مذکر مؤنث دونوں کی میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں۔ کم، کننا، ہو، ہا، ہما، ہم، ہن، یہ سب بھی ہم لوگ پڑھ چکے۔ پھر ضمائر میں کتابی، میری کتاب، کتاب ہونا ہم سب کی کتاب، کتابوں کا تمہاری کتاب، کتابوں کو ماں تم دونوں کی کتاب، دونوں مرد یا دونوں عورتیں، کتابوں کم تم سب کی کتاب، کتابوں کن تم سب عورتوں کی کتاب، کتاب ہو اس کی کتاب، کتاب ہا اس عورت کی کتاب، کتاب ہما ان دونوں کی کتاب، کتاب ہم ان سب کی کتاب، کتاب ہن ان سب عورتوں کی کتاب وغیرہ، یہ سب ہم لوگ جان چکے ہیں۔ مرکب اضافی، دو ناؤن، دو اسم جب ایک ساتھ آتے ہیں تو ایک ان کا کمبینیشن مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے دیکھا یہ کہ مرکب اضافی کی مثال کتاب احمد، کتاب احمد، احمد کے دال کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، کتاب احمدی، احمد کی کتاب، لفظ کا کی بیچ میں مل گیا، مرکب اضافی۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا مرکب توصیفی، دو اسم یا دو سے زیادہ اسما ناؤنس ایک ساتھ آ رہے ہیں، ایک تو اس میں اسم ہے کسی کا، اور پھر بعد میں جو آ رہے ہیں وہ سب کیا ہے، وہ صفات ہیں ان کی، مرکب ان کی شکلیں ایک جیسی، جیسے الکتاب جمیل، الکتاب الجمیل، یا الکتاب جمیل، کتاب جمیل ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ تو کتاب کے اوپر جو آخری حرف پر جو بھی حرکات ہوتے ہیں، وہی جمیل کے بھی آخری حرف پر وہی حرکات ہوں گے۔ کتاب کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو جمیل کے ساتھ بھی ال لگ جائے گا۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، دو زیر آ رہا ہے، غفور الرحیم، سوری دو پیش آ رہا ہے، غفور، اس لیے کہ اللہ کے اوپر ایک پیش آیا ہے، اللہ اسم ہے، دو پیش نہیں، اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہے کے اوپر ایک ہی پیش آتا ہے، معرفہ ہے۔ تو غفور ہے اور الرحیم الرحیم ہے۔ اس طرح کے یہ مرکب توصیفی ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھی
پھر ہم لوگوں نے حروف جار حروف جر بہت سارے جانے، جیسے فی، من، الا، یہ سب انشاءاللہ یہ سب ہم لوگ جان چکے ہیں۔ پھر ہم لوگ یہ بھی جان چکے ہیں کہ ناؤن، اسم پر عام طور سے یا تو ال لگا ہوگا یا دو پیش ہوں گے، یا کبھی نہیں بھی ہوتے، کبھی ایسا بھی ہوتا نہیں بھی ہوتا، جیسے اللہ ایک پیش ہے، ایک دمہ ہے، احمدو ایک دمہ ہے، محمدن دو دمہ ہے اس پر۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کئی چیزوں پر جو انشاءاللہ آپ جانیں گے۔ یہ سب تمام باتیں حروف مقطعات ہم لوگوں نے دیکھا کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، کٹے ہوئے حروف الف لام میم، معنی کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے پتہ نہیں فعل، ہم لوگوں نے فعل کے بارے میں پڑھا، فی عین لام، فعل ورب، اس کا وزن بھی میں نے آپ کا جان چکے، فعلا، اور کبھی فعلا بھی ہوتا ہے، کبھی فعولا بھی ہوتا ہے، کبھی فاعلا بھی ہوتا ہے، ڈیپینڈنگ اپون۔ پھر فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن وہ بھی ہم لوگ جان چکے ہیں، سنگولر پلورل بھی کافی حد تک ہم لوگ جان چکے ہیں۔ فعل مضارع جس کا مطلب ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، وہ بھی ہم لوگ جان چکے ہیں۔ بہرحال کافی چیزیں ہم لوگ جان چکے ہیں اور جانیں گے اور جانتے جائیں گے۔ اب میں آتا ہوں ذرا اس کی طرف جو میں نے آپ لوگوں سے بہت پہلے کہا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ یہ قاموس الفاظ کریم، اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن ہے ووکیبلری آف دا ہولی قرآن۔ میں نے کہا تھا یہ آپ لوگ ضرور لیں، یہ میرے پاس جو ہے عربک انگلش میں ہے، یہ عربک اردو میں بھی دستیاب ہے، اور کیا پتہ عربک ہندی میں بھی دستیاب۔ یہ عربک اور انگلش میں جنہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی انڈیا ہی کے ہیں جنہوں نے کیا ہے اس کو۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ہی اردو میں بھی کیا ہو، میں نہیں کہہ سکتا، ہندی میں بھی یقیناً ہوا ہوگا۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کے شروع میں ہی آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں شروع میں، جب اس کی جو پریفیس ہے، پریفیس کے بعد ایک اچھی خاصی چیزیں ایبریویشنز کے نام پر اس کتاب کے شروع میں، جہاں بہت ساری باتیں آپ کی معلومات کی ہوں گی، بہت ساری انفارمیشن ہے یہاں پر، جو چند پیجز میں، میرا خیال ہے کہ مشکل سے 10 پیج میں ہوگا، یہ سارا کا سارا 10 پیج بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے۔ اس کتاب کے آخر میں گلوزری ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ تمام الفاظ جو الف سے شروع ہوتے ہیں، ان سب کو، قرآن کے تمام الفاظ جو الف سے شروع ہوتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں۔ کوئی لفظ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے روٹ ورڈ، اب تک تو روٹ ورڈ آپ سب نکالنا آپ جان چکے ہوں گے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو الف سے اگر وہ لفظ شروع ہو رہا ہے تو اس کے پچھلے حصے میں جائیں تو وہ لفظ تلاش کریں اور وہاں پر آپ کو روٹ ورڈ مل جائے گا، روٹ الفابیٹ، ورڈ کہنا غلط ہے، روٹ الفابیٹس مل جائیں گے۔ اسی طرح الف کے ساتھ تا ہے، تا کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ اچھا بھلا ہے جو قرآن کے تمام الفاظ کو کور کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اب تک آپ لوگ روٹ ورڈز تو خود بھی نکال سکتے ہیں، آپ سوائے انہی میں پرابلم ہوگی جو حروف علت ہے، جس میں ایک ہے یا دو ہیں، وہاں پرابلم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم کتاب ہے، مجھے یقین آپ لوگوں نے لے لی ہوگی، کہ اگر نہیں لی ہوگی تو اسی کوشش میں لگے ہوں گے۔ یہ ضرور کریں، جتنی جس کے اندر طلب ہے اتنی ہی یہ کوشش زیادہ ہوگی۔ یہ کتاب، دوسری کتاب میں نے آپ سے عرض کی تھی، اچھا دوسرے اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ورڈ دیکھتے ہیں، کتبہ مثال کے طور پر، کاف تا اور با،
कतबा, कतबा से कुरान में कितने, जब आप निकालेंगे कतबा इसमें जो वोकैबुलरी ऑफ कुरान जो मैंने बताया, तो जितने भी अल्फाज कुरान में आए हैं कतबा से वो सारे मिल जाएंगे आपको एक जगह पर, उनकी मीनिंग भी मिल जाएगी, एक अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरह शक्लें बदल रही हैं तो माने कैसे तब्दील हो रहा है। फिर दूसरी किताब मैंने आपको कही थी कुरान मजीद का अरबी उर्दू लुगत, ये मैंने आपसे कही थी, ये रखें। कुरान मजीद का कोई भी लफ्ज आप इसमें स्ट्रेट वे में आप जैसे डिक्शनरी में होता है वोकैबुलरी के हिसाब से, अल्फाबेट्स के हिसाब से आप निकाल के इसमें से देख सकते हैं। ये किताब डॉक्टर मोहम्मद मियां सिद्दीक हैं, उनकी लिखी हुई, उनकी है। एक और किताब मेरी, वो भी आप रखें, ये आसान लुगात कुरान, ये किताब मोहम्मद इकबाल खिलानी की है, नाम मेरे ख्याल में आप लोग वाकिफ होंगे। और ये किताब का फायदा ये है कि इसके शुरू में ग्रामर का कुछ पोर्शन है जो बड़े काम का है, वो मोटी मोटी बातें हैं जो इंसान को मालूम होनी चाहिए ग्रामर के हवाले से। बहरहाल ये 3 किताबें, अल्लाह करे आप लोगों ने ये किताबें इकट्ठी कर ली हों, और अगर नहीं की हैं तो वो हर उस शख्स के लिए जो वाक़तन सीरियस है कुरान को समझने के लिए, खुद से समझने के लिए, तो उसे तो लाजमन वो करेगा, बिला शक व शुबा करेगा। एक और बात, कुरान जब आप पढ़ते हैं सफ़ात गिन के पढ़ने के बजाय एक सफ़ा ले लें, चार लाइन ले लें, उस 4 लाइन को पढ़ें, उनके एक एक हर्फ को गौर करें, इसका रूट अल्फाबेट्स क्या है, एक एक वर्ड के रूट अल्फाबेट क्या है वो खुद से निकालें, ठीक है ना। और वो कई बार आपको बात खुद समझ में आ जाएगी, रूट अल्फाबेट पकड़ लेंगे तो, और नहीं समझ में आएगी तो फिर ये वोकैबुलरी ऑफ कुरान जिसका मैंने कहा, वहां आप उसमें निकाल के देख सकते हैं। हुर्फ जर आएगा आप समझ जाएंगे, और इस्म आएगा आप समझ जाएंगे, इस्म की शक्ल मैंने, आप जानते हैं किस तरह की शक्ल, कोई फेल होगा आप जान जाएंगे। इस तरह आपको, एक बार किसी भाई ने कहा था कि होमवर्क का, ये सारा होमवर्क तो करने का है, खुद से करने का है, करें ये, इंशाअल्लाह इससे बहुत तेजी से प्रोग्रेस होगी। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, ज्यादा से ज्यादा 8-10-12 सिलसिला मेरा ये जारी रहेगा, उसके बाद आप खुद से चलने के लायक हो जाएंगे, स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं होगी। अगर होगी उसके बाद भी तो फिर अपनी पिछली मेहनत को दोबारा देखें इंशाअल्लाह। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने आयत नंबर 23 तक हम लोगों ने पढ़ा था, सूरह बकरा आयत नंबर 23। ये आयत नंबर 21 से 23 में अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम के तमाम इंसानों को मुखातिब कर रहे हैं। हर शख्स, चाहे वो जो भी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, सबको मुखातिब करके कह रहे हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक चैलेंज भी सामने रख दिया कि अगर ये किताब जो नाजिल की जा रही है मेरी तरफ से, अगर तुम्हें इसमें शक है तो इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ, एक चैप्टर बना के ले आओ। कुरान का कम से कम सिर्फ 3 सेंटेंस के चैप्टर्स हैं, 3 सेंटेंस, और आज 1400 साल से ज्यादा गुजर गए, आज तक कोई भी नहीं आ सका सामने ये करने के लिए, आज तक। और ये चैलेंज ता क़यामत रहेगा। और अल्लाह ने कह दिया तुम हरगिज नहीं कर सकोगे, और नहीं कर सकोगे, और फिर भी उसके बाद तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे इसे, तो क्या होगा? जान लो कि इंसान और पत्थर उस आग के ईंधन है, फ्यूल है, जो जिसे जहन्नम कहा जाता है, जिसे हेल कहा जाता है अंग्रेजी में। यानी इंसान विल सर्व एज ए फ्यूल ऑफ दैट फायर। तसव्वुर करें अगर हमारे अपने जिस्म पर पूरे के पूरे पेट्रोल में नहा लें और उसके बाद पेट्रोल एक माचिस की तीली लगाएं तो क्या होगा? पूरा जिस्म ऐसा ही होगा जैसे फ्यूल है। तो अल्लाह ताला फरमाना है कि ये दोनों चीजें जो बहुत सख्त हैं, पत्थर बहुत सख्त है, वो फ्यूल होगा, और इंसान बजाते खुद फ्यूल होगा, उसको जलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही जलेगा। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखें, पूरी नौ इंसानी को बचा के रखें। उसके बाद ये कहने के बाद अब दूसरा रुख है
جس کی طرف اب اشارہ کہ اب ان آیات میں آ رہا ہے، آیت نمبر 24 میں. آیت نمبر 24 بھی اسی سے تعلق رکھتا تھا. ہاں، آیت نمبر 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. یہ آیت نمبر 25 ہے. پہلے معنی دیکھیں. اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائیں. ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو دل کی گہرائی سے تسلیم کریں، اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی جانیں، اپنے لیے نصیحت کا خزانہ جانیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اچھے. یہ اچھے عمل کیا ہے؟ اچھے عمل اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنا. اللہ ہر معاملے میں خیال رکھنا کہ اللہ کی رہنمائی کیا ہے، اللہ کی نصیحت کیا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے، تسلیم کیا اور اس کے مطابق عمل کرتے رہے، ان بے شک لہم ان کے لیے جناتن باغات ہیں. جنت کہتے ہیں باغ کو، باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے بہتی ہیں نہریں. کلما رزقوا، جب جب بھی انہیں رزق دیا گیا، من ثمرۃ، پھلوں کا، میووں کا، ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہی ہے، وہی پھل ہے، وہی رزق ہے، وہی میوہ ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا. یعنی جو پہلے مجھے کھانے کے لیے دیا گیا تھا یہ وہی چیز ہے. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں دیا گیا ہے جو چیز دی گئی، جو چیز ہے اس کے مشابہ ہے جو پہلے دی گئی تھی. وہ وہی چیز نہیں ہے، اسی جیسی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان کے جوڑے ہیں پاک و صاف. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. یہ آیت نمبر 25 تھی. اب ذرا تھوڑا سا ٹکڑا ٹکڑا کر کے بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. بشرا، واہ تو ہم جانتے ہیں، اور بشرا با شین را سے نکلا ہے، بشرا سے نکلا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ کئی بار الفاظ فعلا میں عین کلمہ بڑھا دیتے ہیں. فعلا دو عین کلمہ ہو گیا. یہاں پر بھی عین کلمہ کیا ہے؟ فا کلمہ با ہے، عین کلمہ شین ہے، اور لام کلمہ را ہے. تو عین کلمہ شین کو اس پر تشدید لگا دی گئی، دو بار آ گیا بشرا. یہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا یہاں پر، بس اتنا ہی یہ ذہن میں رکھیں. الذین، وہ لوگ، آمنو، آپ جانتے ہیں امانہ سے نکلا ہے. وعملو، یہ بھی جانتے ہیں عین میم لام عمل. صالحات، صالحتن کی جمع ہے، صالحتن، صاد لام ہا اس کا روٹ ہے، صاد لام ہا اس کا روٹ ہے. صالحتن یہ مؤنث ہے، اس کی جمع الصالحات بنی. الصالحتن کی جمع الصالحات. ان، بے شک، لہم، ان کے لیے، لام الگ ہم الگ، ہم ضمیر ہے پر ابھی اب دوہرایا میں تھرڈ پرسن کی. لہم جناتن، یہ جنت کی جمع ہے، جنتن کی جمع ہے، جناتن. جناتن کی جگہ جناتن آیا ہے.
تجری یہ لفظ جیم را اور یا سے نکلا ہے، جرا، تجری اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، بہنا، پانی جیسے بہتا ہے. من پھر وہی لفظ ہے، حرف جر ہے. تحتی نیچے، ہم لوگ اردو میں ہی بولتے ہیں تحت، نیچے کو بولتے ہیں. تحتی ہا ضمیر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، مؤنث کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اس لیے مؤنث کی ضمیر لگی ہوئی ہے کہ جناتن جنت مؤنث ہے. انہارا نہر کی جمع، انہار، نون ہے را. کلما یہ کلما کیا ہے؟ کل پلس ما، کلما، کل من ہمیشہ، ہر، ما من جو، یعنی ہمیشہ دیا گیا یا جب جب دیا گیا. رزقو را زے قاف، رزقو جمع کا صیغہ ہے، واو الف آ رہا ہے. رزقو دیا گیا انہیں رزق. من ہا، من اور ہا الگ الگ، من حرف جر ہے، ہا ضمیر ہے. من ہا اس میں سے، من پھر من آیا حرف جر. ثمراتن یہ ثمراتن کیوں ہوا؟ من کی وجہ سے ہو گیا، من ہے حرف جر ہے، ثمراتن ہو گیا، دو زیر لگ گیا. یہ سا سے میم را ثمر، اس کا روٹ الفابیٹ ہے. رزقن رزق. قالو یہ قاف واو لام جمع کے لیے آ رہا ہے، واو الف لگا کر، قالو ان لوگوں نے کہا. ہاذا اس میں اشارہ ہے، میں یہ بھی ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں. ہاذا یہ، ہاذا الذی، ہاذا مانے یہ، الذی جو، یہ بھی اسم ہے الذی، اس کو اسم موصول کہتے ہیں. بہرحال یہ آئے گی باتیں. یہ میں نے جب کتاب آپ کو کہی ہے جو ووکیبلری، اس کو آپ کھولیے گا تو اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو الحمدللہ شروع میں ہی مل جائیں گی. رزق پھر وہی آ رہا ہے، رزقنا ہمارا رزق. من پھر وہی، قبل قبل. و اتو اتو الف تے یہ اس کا یہ روٹ ورڈ ہے، روٹ الفابیٹ ہے. اوتو دیا گیا، یہ پیسو ٹینس ہے. اوتو دیا گیا. بہی با حرف جر ہے، ہا جو ہے ضمیر ہے، بہی. متشابہن میم شین بے اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے متشابہ لفظ بھی نکلا. نہیں میں نے غلط کہا، میم میں نے غلط کہا، متشابہ شین بے ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، شین با اور ہے. وَلَهُمْ ان کے لیے، فی ہا اس میں، فی الگ ہا الگ مل گیا. ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کے معنی ہوتا ہے جوڑے. بدقسمتی سے اس کے عام طور سے قرآن میں آپ کو کہیں ملے گا، بعض لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ بیویاں، یہ درست نہیں. بیوی کے لیے لفظ زوجہ ہوتا ہے، زوجاتن بیوی کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر ازواج ہے، جوڑے. جوتوں کے دائیں پیر اور بائیں پیر کے جوتے مل کر کے ازواج کہلاتے ہیں، زوج. یہ دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں. ازواجن ان کے ازواج، ان کے جوڑے. مطہرتن تو ہے رے، مطہرہ پاک و صاف. وا اور ہم پھر وہی ضمیر آ گئی، وہ لوگ. فی ہا پھر ملا ہوا. خالدون خین خا لام دال، خلود کہتے ہیں ہمیشگی کی، ہمیشگی کے لیے خلدہ. ایک بار پورا معنی میں پھر دوہرا دیتا ہوں. اور بشارت دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیا، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں اس کے نیچے. جب جب انہیں رزق دیا جائے گا ان لوگوں کو اس میں سے، پھلوں میں سے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں دیا گیا جو چیز دی گئی ہے اس کے متشابہ ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، وہ نہیں ہے. یعنی ہر بار نئی چیزیں وہاں پر لوگوں کو کھانے کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں پہنچائیں یا رب العالمین. ان تمام لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اللہ توفیق دیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اگلی آیت، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا. یہاں پر غور کریں، ایک طرف جہنم کی بات آئی پہلے، اس کے پہلے آیات میں، آیت نمبر 24 میں، اس سے پہلے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات بھی کر دی. یہاں پر قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پر بھی جنت کی بات ہوتی ہے وہاں پر جہنم کی باتیں بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں، یا جہاں پر جہنم کی باتیں ہوتی ہیں اور جنت کی باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ دونوں رخ اللہ تعالیٰ بیک وقت سامنے رکھتے ہیں ہر اس شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس، دیکھ لو یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. جہاں تم جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ اگر تم جا رہے ہو جنت کی طرف، الحمدللہ کامیابی ہے. اور خدا نخواستہ اگر جہنم کی طرف جا رہے ہو تو اپنا رخ صحیح کر لو. اگلی آیت، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. کیا کہا جا رہا ہے؟ معنی سنیں. بے شک اللہ تعالی نہیں حیا کرتے ہیں، اللہ کو شرم اس بات پر نہیں آتی کہ وہ کوئی مثال بیان کریں، جیسے کہ مچھر کی مثال یا اس سے بھی اوپر کی کوئی مثال. بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے مثال بیان کرنے میں، مچھر کی ہو یا اس سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہو. یعنی اس سے بھی اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بدتر کوئی چیز ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا مچھر کے اوپر کی کوئی چیز ہو. لے لو. جی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو، جی جی آواز آ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر بیٹا. ما فوقها فاما الذین کفروا، تو وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، کس کا؟ اللہ کی رہنمائی کا، اللہ کی ہدایات کا، اللہ کی نصیحتوں کا. فیقولون، تو وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے؟ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں اس مثال سے؟ کیا ہے ارادہ اللہ کا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، قرآن میں دی ہوئی مثالوں کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہتوں کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی کرتے ہیں ان کی. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتے ہیں مگر انہی کو جو فاسق ہیں. ایک نیا ٹرم قرآن میں آ رہا ہے، فاسق. نوٹ کریں یہ اس لفظ فاسق کو، فسقہ. اچھا اب آئیں الفاظ کی طرف. ان، بے شک، اللہ، اللہ، اللہ یہاں پر سبجیکٹ ہے. ہا کے اوپر دمہ آنا چاہیے تھا، لیکن ان کی وجہ سے ہا کے اوپر زبر آیا ہے، فتح آیا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ منسوب ہو گیا ہے. ابھی چلے یہ ٹرم چھوڑ دیں آپ. لا نہیں، یستحی، یہ حیا سے ہے، ہا یا حیا، اسی سے لفظ حیات بھی نکلا، زندگی. جو آپ یہ لفظ نکالیں گے ڈکشنری میں تو آپ کو جتنے بھی الفاظ آئے ہیں قرآن میں سب مل جائیں گے. نہیں شرماتے ہیں یا نہیں شرمائیں گے، مضارع ہے.
ان یضربا کہ ضربہ کے معنی ہوتا ہے مارنا. اردو میں ضرب المثل استعمال کرتے ہیں. کوئی مثال دینے کے لیے ضرب المثل, مثال ماری گئی, یعنی مثال دی گئی. وہی لفظ یہاں پر بھی ہے. قرآن یہ لفظ شاید عربی سے ہی لیا گیا ہمارے یہاں. ان یضربا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے, مسئلہ کوئی مثال. ما جو بعودتن, بعودہ کہتے ہیں عربی میں مچھر کو, بعودتن مچھر. وما فوقها یا جو اس کے اوپر ہے. فوق تحت کا الٹا ہے, تحت ابھی ہم لوگوں نے پڑھا, اس کا الٹا فوق ہے. ما فوقها فاما الذين كفروا. ایک منٹ, ہاں میں نے یہ بیان کر دیا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں, نہیں شرم کرتے ہیں, نہیں حیا کرتے ہیں مثال دینے میں جو مچھر کی ہو. فما فوقہا جو اس کے اوپر ہو, یعنی اس سے بھی بدتر مثال, چھوٹی مثال, یا جو چیز مچھر کے اوپر ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ, اما الذی, اما یہ کیا ہے, ان اور ماں کا جمع ہے. بتا چکا ہوں یہ, آپ بات پیچھے بات ہو چکی ہے. ان اور ماں کی جمع ہے کہ ان منے کے, ماں منے جو. فَأَمَّا الَّذِينَ تو جو کہ ہو, کہاں گیا, وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے, وَيَعْمَلُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. میں نے کیسے چھوڑ دیا یہ ٹکڑا, اسی لیے مجھے شک ہو رہا تھا. وہ تو کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچائی ہے. جو لوگ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں, اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرتے ہیں, وہ اللہ کی کہی, اللہ کی طرف سے فرمائی ہوئی کوئی بات پر اپنی گردن جھکا دیتے ہیں کہ جو بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ سچ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ کہاں گیا, الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْمَلُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, ربِّهِمْ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کفروا انکار کرنے والے ہیں, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, تو وہ کہتے ہیں کیا اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال دینے سے. ہاں, یضل بہ کثیرا, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں بہتوں کو. ویہدی بہ کثیرا, اور اس سے رہنمائی عطا فرماتے ہیں, ہدایت عطا فرماتے ہیں بہتوں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین, اور نہیں اس سے گمراہ کرتے ہیں اللہ رب العزت مگر کس کو, فاسقوں کو. فاسق کون ہے, جو اللہ کا غدار ہے, یوں سمجھ لیں. فسقہ کہتے ہیں جب گلاب کی کلی لے لیں, گلاب کی کلی جب چٹکتی ہے اندر سے کوپل نکلتا ہے. یہ گلاب کی کلی کے چٹکنے کو عربی میں فسقہ کا لفظ کہتے ہیں, یعنی کلی کو پھاڑ کر کے کوپل نکل گیا. اسی طرح جب اللہ کی رہنمائی, اللہ کی ہدایت, اللہ کو رب تسلیم کرنے کے باوجود جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, اللہ کی حدود سے اپنے آپ کو باہر نکال رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے, گمراہ کون ہوتے ہیں, فاسق ہوتے ہیں. یہ فاسق ہی لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. الفاظ پر میرا خیال ہے کہ آپ لوگ, میں سارے الفاظ تو میں نے تقریباً بتا دیے ہیں آپ کو. کوئی لفظ رہتا ہے تو میں سارے لفظ, فا کے معنی بھی آپ جانتے ہیں, تو ارادہ, یہ لفظ ارادہ کا لفظ رے و دال ہے, اس کی اصل روٹ ورڈ رے و دال. یہاں پر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ارادہ, یہ وہی لفظ ہے. مسئلہ میم سے لام, مسل,
روٹ ورڈ ہے, روٹ الفابیٹ ہے. یضل, ضاد لام لام پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. کثیر, کاف سے را, کسر اکثر, یہ سب لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی. کثیر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں. یہدی, یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں. ہے دال یا. فاسقین میں نے بتا دیا فسقہ سے یہ لفظ نکلا ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت دیکھیں. یہ کون لوگ ہیں جو فاسق ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہاں گیا الذین ینقضون, یہ لفظ قاف نون قاف دال سے نکلا ہے, نون قاف ضاد سے نکلا ہے. نقدہ اس سے نکلا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے کاٹنا, کم کرنا, توڑنا, یہ سب معنوں میں. تو وہ کم کرتے ہیں یا توڑتے ہیں عہد اللہ, اللہ سے کیے گئے عہد کو. یہاں پر غور کریں, عہد اللہ ہی, عہد اور اللہ یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کی پہچان اگر آپ کو یاد ہوگی تو آخری اسم کے آخری حرف پر کسرہ آتا ہے. عہد اللہ, اللہ کے عہد کو. من بعد, اس کے بعد. میثاق ہی, میثاق یہ لفظ سے قاف, واو سے قاف سے نکلا ہے, واو سے قاف. وثقہ, یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, وثیقہ بولتے ہیں, کوٹ میں استعمال ہوتا ہے وثیقہ. تو من بعد میثاق ہی, میثاق کہتے ہیں پکے عہد کو, اللہ سے کیے گئے پکے عہد کو. وَيَقْطَعُونَ, قطع کاٹنا, اور یقطعون کاٹتے ہیں وہ لوگ, ما امر اللہ بہ ان یوصل, وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا. یوصل واو صاد لام وصلہ, جس کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, يُفْسِدُونَ فساد, فا سین دال. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, یہی وہ لوگ ہیں, اولئک بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. نقصان سے کیا مراد ہے میں کہہ چکا ہوں آپ کو. نقصان سے مراد اللہ کی ناراضگی, اللہ کی سزا اور جہنم. وہاں دو ہی جگہیں ہیں, یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اللہ کا عقوبت خانہ جہنم ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ وضاحت میں نہیں کروں گا زیادہ. یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے, ایک تو یہ اللہ سے کیے گئے عہد کو, ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اپنے آپ کو مسلمان کہا, ایمان والا کہا, جبکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. آیت نمبر 8 سے لے کے 16 پیچھے سورۃ البقرہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ رہے ہیں. دوسرے وہ تمام انسان ہیں, ہم سب نے اللہ سے عہد کیا ہے اپنی دنیا میں آنے سے پہلے. وہ ہم لوگ جانیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا تھا, جو ہم لوگ انسانوں کی شکل میں نہیں ارواح کی شکل میں تھے, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا تھا بلا شہیدنا, کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں. سب نے کہا تھا, چاہے وہ آج ہندو ہو, چاہے وہ آج عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, سب نے یہ بات کہی تھی. تو وہی پکا عہد جو وہاں پر کہا تھا کہ شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں, اس کی طرف پیش آ رہا ہے کہ یہ وہ کرتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو کاٹتے ہیں. جوڑنے کا حکم, اولین حکم تو خونی رشتے کو جوڑنے کا ہے, اور یہ بڑھتے بڑھتے پوری نو انسانی کے رشتے کو جوڑنے کا ہے.
یہیں پر ختم نہیں ہوتا. ہم سب آدم علیہ السلام کی تو اولاد ہیں, چاہے کوئی ہندو ہو, مسلمان ہو, جو بھی ہو, ہم آدم علیہ السلام کی تو اولاد ہیں. ہم سب کزن ہی تو ہیں. جیسے ہم اپنے کزن کی عزت کرتے ہیں, جو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کزن ہے, میرے چچا کا بیٹا ہے, یا میری ماں کا بیٹا ہے, بھائی ہے, ویسے ہی ہمیں ان کی بھی تو عزت کرنی چاہیے. اور زمین پر فساد کرتے ہیں. زمین پر فساد کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد ہے یہی ہے کہ اللہ, پوری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. اللہ کی نافرمانی اس کائنات میں رخ نہ ڈالنے والی شے ہے. اور فساد کے معنی یہی ہوتا ہے. میں سمجھا, ایک بار بتا چکا ہوں شاید آپ لوگوں کو. دریا جس سمت میں بہ رہی اس سمت میں آپ چلیں, بڑے آرام سے چلیں گے. اس کے اپوزٹ سمت میں چلیں آپ, فڑاک فڑاک کا آواز نکلے گی, شڑاک شڑاک شڑاک. چلنا بھی آپ کا مشکل ہوگا. پانی جو چل رہا ہے, اسٹریم لائن میں چل رہا ہے, وہ پورا کا پورا ڈسٹرب ہوگا. یہ فساد ہے. تو خسارے والے ہیں. اگلی آیت, 2 آیات اور میں پڑھوں گا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ سوال سامنے رکھ رہے ہیں تمام نوع انسانی کے, کہ تم کس طرح اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری کا انکار کرو گے جبکہ تم تھے مردہ, تم میں جان نہیں تھی. کنتم امواتن, موت کی شکل میں تھے. ہم دنیا میں آنے سے پہلے کس شکل میں تھے ہمیں نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. تھے تو ہم, لیکن کس شکل میں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ تم مردہ تھے. کنتم امواتن فاحیاکم, تو ہم نے تمہیں زندہ کیا. یہ زندہ احیا, ہا یا زندہ کیا, وہی جس سے حیا بنا ہے. احیاکم ثم, پھر یمیتکم, پھر تمہیں ہم موت دیں گے. وہی اللہ تمہیں موت دیں گے, مرو گے تم. ثم یحییکم, اس کے بعد چین نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے. ہاں, ثم الیہ ترجعون, پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ نے ہم سب کو بنایا, ہم سب کی ارواح موجود تھیں. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت موجود تھیں, ہم سب موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیٹ سے تمام کے تمام پوری نوع انسانی کو نکالا ہے وہاں, اور پھر وہ گواہی لی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا. اور پھر اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا, ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم اس کے بعد ماں کے پیٹ میں ہمارا وجود ہوتا ہے, اور پھر وہاں سے دنیا میں آتے ہیں. وہ ایک زندگی تھی مردہ حالت میں. دوسری زندگی یہ ہے جس ہم ماں کے پیٹ سے نکل کے ہم آج گزار رہے ہیں. اور تیسری زندگی موت آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دیں گے, اور پھر ہمیں زندہ کریں گے. یہ زندگی کب ہوگی؟ حشر کے دن, جب ہر ایک کو اپنے دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ ملے گا. یوم الدین, سورۃ الفاتحہ میں, مالک یوم الدین, اس دین کا فیصلے کے دن کے مالک, ہم سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا یہ تو تمہارا ہے, تمہارا سارا ہے تو ہسٹری, تو تم کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہو؟ تو سوچو تو صحیح. اگلی آیت, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. هو الذی خلق لکم, وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے, تمہیں پیدا کیا ہے, تمہاری تخلیق کی ہے. لکم ما فی الارض, هو الذی خلق لکم, خلق لکم, تمہارے لیے بنایا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے, لکم, تمہارے لیے بنایا, تم لوگوں کے لیے بنایا ہے. کیا؟ ما فی الارض جمیعا, زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کے سب, everything, whatever is existing on the earth has been made, Allah subhanahu wa ta'ala has made for man, انسان کے لیے. اور آج سائنس کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو اچھی طرح اس بات کو آج سمجھ گئے ہیں.
کوئی بھی اسپیسیز کم ہوتا ہے, کوئی بھی کوئی درخت کم ہوتا ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے. کوئی جانور کم ہوتا ہے, فوراً شور مچ جاتا ہے کہ اس کو اب شکار مت کرو اس کا. یہ سب کے سب ہماری خدمت کر رہا ہے. جتنے جراثیم ہیں یہ ہماری خدمت کر رہا ہے. وقت کے ساتھ معلوم ہوگا. آج کورونا ہم رو رہے ہیں, کورونا کورونا کورونا, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا خدمت ہماری کر رہے ہیں, اللہ ہی جانتے ہیں. ایمان والے تو نہیں روتے, ایمان والے تو جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آیا ہے خیر ہے. یہ کورونا بھی ہمارے لیے خیر ہے. جو کچھ ہے زمین پر, ثم استوى الى السماء, پھر وہ اللہ رب العزت پھر اللہ رب العزت اللہ رب العزت استوا کے معنی تو ہوتا ہے برابر کرنا. یہاں پر اللہ سے رب العزت نے آسمان کی طرف توجہ کی, یہ معنی بھی. یہ استوا کا لفظ عرب والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اچھی طرح جانتے ہیں. ثم استوى الى السماء, اللہ نے آسمان کی طرف رخ کیا, متوجہ ہوئے. فسواهن سبع سماوات, اللہ نے پھر 7 آسمان بنائے, ایک کے بعد ایک برابر کیا 7 آسمان کو. وهو بكل شيء عليم, اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں. علیم کہتے ہیں, علم بھی کہا جاتا ہے, عالم بھی کہا جاتا ہے. علیم کے معنی ہوتا ہے اللہ, یہ علم اللہ کے ساتھ دائمی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ علم میں کوئی کمی کسی لمحے میں ہوتی ہو. یہ پڑھیں گے, یہ عین لام میم کے درمیان یا لگ گیا, ایک حرف بڑھ گیا ہے. اصل لفظ تو عین لام میم تھا, ایک یا بڑھایا گیا ہے اور اس کو بڑھا کر کے علیم بنایا گیا ہے. بہرحال یہ آیت نمبر 29 میں نے آپ کو سنایا. ایک بار پھر ان تمام آیات کو جو آج ہم لوگوں نے پڑھی ہیں میں اردو میں دہرا رہا ہوں. آیت نمبر 25-26 سے, بے شک اللہ تعالی نہیں سوری, اس کی ایک آیت پہلے سے پڑھنا ہے. اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ہدایات کو تسلیم کرتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور جب جب انہیں دیا جائے گا کھانے کی کوئی شے دی جائے گی تو کہیں گے یہی وہ چیز تھی جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی. کہا جائے گا کہ نہیں, یہ وہ چیز نہیں ہے, اس کے متشابہ ہے, اس سے ملتی جلتی چیز ہے. اور ان کے لیے وہاں پر جوڑے ہوں گے, پاک و صاف طاہر جوڑے. ہم لوگ کہتے ہیں طہارت کا لفظ کہتے ہیں نا, پاک و صاف جوڑے ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 26, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتے, نہیں شرماتے کہ وہ مثال دیں مچھر کی یا اس سے اوپر کی کوئی شے کی. آج سن کے آپ حیران ہوں گے, یہ فوق کا لفظ لوگوں نے ریسرچ کیا ہے اور کہا یہ مچھر کے جو پر ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے. یہ ریسرچ کرنے والے ہمارے لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ریسرچ آج کرتے ہیں ویسٹ میں. مچھر کے پر کی بات کی جا رہی ہے. واللہ عالم. فما فوقہا, تو وہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک ہمارے رب کی طرف سے سچائی ہے, تسلیم کرتے ہیں اسے. سمجھ میں آ رہی ہو بات یا نہیں آ رہی ہو, مانتے ہیں وہ میرے رب کی طرف سے ہے اور یہ درست ہے. لیکن جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اللہ کی, چاہے وہ ایک کا انکار کریں یا 10 کا انکار کریں یا پورے کے پورے کا انکار کریں, کفرو انکار کرنے والے لوگ, وہ کہتے ہیں اس مثال سے کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں بہت لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. اسی لیے بات کہی جاتی ہے قرآن ہدایت ہے, ہدایت طلب کرنے والوں کے لیے, ورنہ یہ گمراہی ہے. جو ہدایت طلب کرنے کے نہیں چاہتے اس سے وہ گمراہ ہوتے ہیں. شروع میں کہہ دیا گیا
یاد کریں آیت نمبر 2 سورۃ البقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں، اور جو نہیں ہیں اپنی خیر منائیں۔ ان کو بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق۔ فاسق کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کمی کرتے ہیں اللہ سے کیے گئے عہد بھی میں، پکے عہد کرنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور فساد کرتے ہیں زمین پر۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کس طرح اللہ کا انکار کرنے والے ہو، کس طرح تم اللہ کی ہدایت کو تسلیم نہیں کرنے والے ہو؟ تم تو مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے، ہم ہی تمہیں پھر موت دیں گے، ہم ہی تمہیں پھر دوبارہ زندہ کریں گے، اور تم پھر ہماری پاس آؤ گے۔ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم اپنی جان بچا سکتے ہو کیا؟ کیا تم اس سائیکل سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہو کیا؟ نہیں۔ اور آخری آیت میں وہی اللہ ہے جس نے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ آج زمین پر فساد کی بہت بڑی وجہ، اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اس کو ہم آج مارتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے حشرات الارض، جو چھوٹے موٹے کیڑے چل رہے ہوتے ہیں، کاکروچ، دیکھتے ہیں فوراً لاتے ہیں، اس پر مارتے ہیں ان کو۔ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی جراثیم کو وہ کھا رہے ہیں جو کچن کے فرش پہ ہے۔ اسی طرح فصلوں میں جو ہوتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے فصل کا، اسپرے کرتے ہیں لا کر کے دوائیاں، زہریلی دوائیاں جو بعد میں انسانوں کے جسم میں جاتی ہیں اور انسانوں کے جسم کو خراب کرتی ہیں، ان کو مار رہے ہیں۔ اللہ نے رزق دینے کا تو وعدہ کیا ہے، اللہ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں ان سب کی روزی اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ یہ سارا کا سارا فساد کرنے کی وجہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا زمین پر جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، تم لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے اے انسانوں۔ پھر اللہ نے رخ کیا آسمانوں کا، اور پھر 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا مکمل علم رکھتے ہیں۔ کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے لمحے بھر کے لیے غائب ہو۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 29 میں رک رہا ہوں، اور پھر ایک بار کہوں گا کہ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے پہلے اس کو ضرور دیکھیں۔ جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کتابوں کو حاصل کریں۔ اگر آپ واقعی سچے ہیں اس کچھ سیکھنے کے لیے، قرآن کو خود اپنے آپ سمجھنے کے لیے، تو ضرور ایسا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین۔ جو بھی پیروی کرے گا اللہ کی آخرت قیامت کے دن تک، اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ اپنی رحمت میں رکھیں، نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔